السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم نے جملہ اسمیہ میں تاکید کا مفہوم کیسے پیدا کیا جاتا ہے وہ ہم نے دیکھا۔ جملہ اسمیہ کو منفی کیسے بنایا جاتا ہے، نہیں کا مفہوم کیسے لایا جاتا ہے وہ ہم نے پڑھا، اور ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ اگر ہم ماں کا استعمال کرتے ہیں تو جملہ اسمیہ میں نفی کا مفہوم پیدا ہوتا ہے اور نہیں کا معنی آ جاتا ہے۔ آج ایک اور حرف ہم لا لے کر کے آئے ہیں۔ آپ بورڈ کی طرف دیکھیں، آپ نے اس لا کے بعد آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لا کے بعد جو اسم آیا ہے اکثر اس اسم کی اعرابی پوزیشن ایک تو آپ کو منصوب حالت النصب میں وہ اسم نظر آئے گا، ٹھیک ہے؟ دیکھ رہے ہیں لا ریبہ منصوب کا مطلب نصب والا، ٹھیک۔ نمبر 2 نکیرہ نظر آئے گا، نکیرہ ہے، اگر معرفہ ہوتا تو کیا ہوتا ہے الریب، ٹھیک۔ اس کے بعد منصوب تو ہے، نصب میں تو ہے مگر بغیر تنوین کے ہے، مطلب ریبن نہیں ہے بلکہ ریبہ ہے۔ 3 باتیں دیکھ لیں۔ اکثر آپ کو اس لا کے بعد ایک لا ایسا ہے جس لا کے بعد آپ کو جو اسم ملے گا، جو کلمہ ملے گا وہ منصوب ہوگا۔ کیا ہوگا؟ مطلب یہ منصوب ہے نا؟ منصوب میں 2 بات ہوتی ہے، سنگل فتحہ بھی ہوتا ہے اور ڈبل فتحہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں سنگل فتحہ۔ نمبر 2 اس لا کے بعد آپ کو نکرہ نظر آئے گا، معرف باللام نظر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ نمبر 3 بغیر تنوین کے نظر آئے گا، یہ بغیر تنوین۔ اکثر اس لا کے بعد آپ کو یہ تینوں چیزیں نظر آئیں گی اسم کے اندر جو لا کے بعد آئے گا۔ وہ لا جس لا کے بعد والا اسم منصوب ہو، حالت النصب میں ہو، نکرہ ہو اور بغیر تنوین کے ہو، اس لا کا ایک نام ہے اور وہ ہے لائے نفی جنس، جنس کی نفی والا لا، یعنی ایک ایسا لا جس میں جنس کی نفی ہو جاتی ہے۔ تو اب کیسے سمجھیں گے اس کو، دیکھ لیں۔ مثال کے طور پر ہم سب سے پہلے نیچے جو مثال ہم نے دی ہے وہ دیکھیں، لا ظل، یہ حدیث میں آتا ہے، کیا آتا ہے؟ لا ظل، دیکھ لیں، اس کا معنی ہوتا ہے سایہ۔ کیا ہوتا ہے؟ سایہ۔ سایہ، کوئی سایہ نہیں ہے، الا ظلہ، مگر اس کا سایہ، اللہ کا سایہ۔ اب یہ نارمل سی بات نہیں ہے، کیا بات ہے کہ اس لا کے آنے کے بعد منصوب ہو، نکرہ ہو، یعنی الظلہ نہیں ہے نا، معرفہ نہیں ہے بلکہ ظلہ ہے، اور بغیر تنوین کے ہو، تو اس میں جس چیز کی بات ہو رہی ہوگی اس معاملے میں جتنی بھی چیز ہوگی سب کی نفی ہو جائے گی، سب کا انکار ہو جائے گا۔ کیسے؟ مثال کے طور پر سایہ کے بارے میں اگر بات کرتے ہیں، گرمی کے دن ہے، ابھی دھوپ شروع ہوئی ہے، تو ہم اور آپ گھر سے نکلتے ہیں، چھتری لے کر نکلتے ہیں، کہیں جاتے ہیں، دھوپ تیز لگنے لگتی ہے تو کبھی کبھار کسی درخت کا سایہ لے لیتے ہیں، کسی گھر کے کنارے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہاں سہارا لیتے ہیں، کبھی کبھار اپنے کپڑے کا سہارا لیتے ہیں، کبھی اپنے تولیے کا، کبھی اپنے رومال کا۔ سایہ کتنی طرح کا ہوتا ہے بتا سکتے ہیں؟ بہت طرح کے سائے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جس سے سایہ حاصل کیا جاتا ہے۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ بہت ساری چیزیں، کبھی کپڑوں کے ذریعے سے سایہ حاصل کیا جاتا ہے، کبھی ترپال کے ذریعے سے، تو کبھی درخت کا سایہ، تو کبھی گھر کا سایہ، تو کبھی کسی چیز کا، تو کبھی کسی چیز کا سایہ حاصل کیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ
साया की जितनी भी किस्म तुम्हारे जहन में घूम रही है, जितनी तरह का भी साया तुम्हारे जहन में है, जितनी तरह का, किसी भी तरह का कोई साया क़यामत के दिन नहीं होगा। साया होगा ही नहीं। साया नाम की कोई चीज, साया किसको बोलते हैं? जिसमें थोड़ा छांव को साया कहते हैं, जिसमें राहत हासिल की जाती है, धूप ना हो। तो धूप से, गर्मी से बचने के लिए जिन साया का इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह के भी साया का, उनमें से किसी भी तरह का कोई साया क़यामत के दिन नहीं होगा, मगर उसका साया, अल्लाह का साया, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श का साया होगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अर्श के साये के नीचे कुछ लोगों को जगह देगा। तो उसके अलावा सूरज की तपिश, गर्मी और हरारत से बचने के लिए कोई भी किसी भी तरह का साया नहीं होगा। देख लें, इसके आगे जाएं। ला इलाहा, ला कोई माबूद नहीं। माबूद मतलब जिसकी इबादत की जाती है। अब आप दुनिया में देखेंगे कि जो लोग अल्लाह के अलावा दूसरों की इबादत करते हैं, जो लोग अल्लाह के अलावा दूसरों की पूजा करते हैं, बहुत तरह की चीजें हैं जिनकी पूजा करते हैं। कुछ लोग कब्रों को पूजते हैं, कुछ लोग अपने हाथों से मूर्तियां बनाकर उसे पूजते हैं, कुछ लोग सूरज को पूजते हैं, कुछ लोग जमीन को पूजते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिनको लोग खुदा मान करके पूजते हैं। नहीं समझ में आई बात? बहुत सारी चीजें हैं जिनकी पूजा, परस्तिश और इबादत होती है। अल्लाह ने कहा कि कोई माबूद नहीं है, किसी की इबादत हो ही नहीं सकती, कोई खुदा बन ही नहीं सकता, कोई खुदा बन ही नहीं सकता। अल्लाह सिर्फ अल्लाह एक है जिसके अंदर माबूद बनने की सलाहियत है। माबूद मतलब जिसकी इबादत की जाए। इबादत किसकी हो सकती है? सिर्फ अल्लाह के अलावा जितने भी माबूद हैं दुनिया में, अल्लाह के अलावा जितने भी माबूद दुनिया में हैं, सारे माबूद बातिल हैं, नाहक है, दुरुस्त नहीं। अल्लाह ने इनकार कर दिया, ला इलाहा, कोई माबूद नहीं है। कोई माबूद हो ही नहीं सकता, कोई माबूद बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि माबूद दूसरे को इसलिए नहीं बनाया जाएगा क्योंकि वो खुद पैदा हुए हैं। सूरज को इसलिए नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि वो खुद पैदा हुआ है, वो खुद मखलूक है। और उसकी इबादत होती है जो खालिक होता है, जो पैदा करने वाला होता है, और वो सिर्फ एक है। कौन है वो? अल्लाह है। तो इस ला के बाद अक्सर आपको ऐसा इस्म मिलेगा जिस इसमें की एराबी हालत आपको क्या मिलेगी? हालतुन नस्ब में। दूसरी चीज क्या मिलेगी? नकिरा में, मारिफा नहीं होगा। तीसरी चीज क्या होगी? तनवीन नहीं होगी। अगर ला के बाद ऐसा आपको नजर आता है तो आप समझ जाएं कि वो ला जो है लाए नफी जिन्स है। अभी अगर समझ में ना आए तब भी कोई बात नहीं है। इस नाम को अपने लिए टेंशन का जरिया ना बनाएं कि ऐसे कैसे याद रखिएगा। अभी सरसरी तौर पर इतना रखें कि अगर ऐसा ला हमें नजर आता है जिस ला के बाद वाला इस्म, जिस ला के बाद वाला इस्म हालतुन नस्ब में हो, नकिरा हो और बगैर तनवीन के हो, तो वहां पर जिस चीज की बात होती है उस मामले में जितनी चीज हो सकती है सबका इनकार करना मकसद होता है। जैसे शक, बहुत तरह का शक हमारे जहन में शक पैदा होता है, अलग अलग तरह का शक पैदा होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा ला रैबा, जितनी तरह का भी शक हो सकता है सारी शके बेकार है। कोई शक किया ही नहीं जा सकता है। किसमें? कुरान में। कुरान में, कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान की तमाम बातें सच हैं, कुरान में एक भी बात गलत नहीं है, इस बात में कोई शक नहीं है। बेशक कुरान की तमाम बातें सच्ची हैं, एक भी बात गलत नहीं है, शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है कुरान करीम के अंदर।
تو لا ریبا شک کی جو بھی صورت ہو سکتی ہے وہ تمام صورتیں بیکار ہیں. شک کرنا ہی نہیں ہے کس میں؟ فیہ اس میں. کس میں؟ قرآن میں. لا عاصمہ کوئی بچانے والا نہیں ہے. جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں سیلاب آیا, نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ہماری کشتی میں سوار ہو جاؤ, ایمان لے آؤ, مسلمان بن جاؤ اور ہماری کشتی میں سوار ہو جاؤ. تو نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کیا کہا تھا کہ میں سآوی الی جبل یعصمنی من الماء, کہ ہم پہاڑ پر چڑھ جائیں گے, پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جائیں گے, پہاڑ کے سب سے آخری حصے پر چڑھ جائیں گے. جب پہاڑ کے آخری حصے پر چڑھیں گے تو ہم سیلاب سے بچ جائیں گے, سیلاب سے بچ جائیں گے. جب ہمارے گاؤں محلے میں یا کسی جگہ پر جب بہت زیادہ پانی ہوتا ہے تب بہت سارے لوگ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کرتے ہیں, کبھی چھت کے اوپر چڑھ جاتے ہیں, درخت کے اوپر چڑھ جاتے ہیں, کسی جگہ بھاگ جاتے ہیں, بھاگ کر اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں, یعنی اپنے آپ کو بہت طرح سے بچا لیتے ہیں. لیکن اللہ نے کہا کہ آج ہم نے جو عذاب بھیجا ہے کسی بھی صورت میں بچ نہیں سکتے, بچاؤ کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے. پہاڑ کی چوٹی پر چڑھو گے تب بھی ڈبوئے جاؤ گے, گھر کی چھت پر چڑھو گے تب بھی, درخت پر چڑھو گے تب بھی, اس علاقے سے دوسرے علاقے میں بھاگ کر جاؤ گے تب بھی. لا عاصمہ آج کوئی بچانے والا نہیں, لا عاصمہ کوئی بچانے والا نہیں, آج کوئی بچانے والا نہیں ہے. تو بچانے کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں نا, انسان بہت ساری چیزوں سے بچتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں, آج کچھ نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے زبردستی, بہت طرح کی زبردستی ہوتی ہے, ہاں, کسی کو مار کر کے, کسی کو لالچ دے کر کے, کسی کو زمین میں گرا کر کے, کسی کو باندھ کر کے, بہت طرح سے مجبور کیا جا سکتا ہے کہ تم کو ہمارے اسلام میں آنا ہوگا, دین میں آنا ہوگا. اللہ نے کہا کہ نہیں, دین میں لانے کے لیے کوئی زور زبردستی نہیں, لا اکراہ, کوئی زبردستی نہیں ہے, فی الدین, دین میں کوئی زبردستی نہیں. سمجھا کر ایک اللہ کی بات بتا کر کے ہی دین میں کسی کو لایا جانا چاہیے, اور لایا جاتا ہے, زور زبردستی کے ساتھ کسی کو دین میں نہیں لایا جاتا. تو لا کے بعد جو اسم ہے وہ کیا ہے, یہاں منصوب ہے اور نکرہ ہے اور بغیر تنوین کے ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ زبردستی کی جو بھی صورت ہو سکتی ہے وہ دین میں نہیں ہے, اور زبردستی کرنا ہی نہیں ہے دین میں. لا ظلم, ظلم بہت طرح کے ہوتے ہیں, کوئی ظلم نہیں, آج کوئی ظلم نہیں ہوگا. اللہ نے کہا کہ آج کوئی ظلم نہیں ہوگا, کسی بھی طرح کا کوئی ظلم نہیں. لا تثریب علیکم اليوم, یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا تم نے ہمارے خلاف بڑی چالیں چلی ہیں, لیکن لا تثریب, آج کوئی سرزنش, ڈانٹ پھٹکار اور کوئی تمہیں پریشانی نہیں کی جائے گی. یعنی ڈانٹ ڈپٹ کی جو بھی صورت ہو سکتی ہے, سرزنش کی کوئی بھی صورت آج اپنائی نہیں جائے گی. اس کے علاوہ بھی احادیث میں بہت سارے آتے ہیں, اور کچھ مثالیں, لا کے بعد ایسا اسم جو منصوب ہو اور لا حول ولا قوت, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بہت ساری مثالیں قرآن کریم میں ہمیں ملتی ہیں, احادیث میں بھی ہمیں بہت ساری مثالیں مل جائیں گی انشاءاللہ العزیز. تو اتنا سمجھ لیں کہ ایک لا ایسا آتا ہے جملہ اسمیہ میں, جملہ اسمیہ میں جس لا کے آنے کے بعد اس لا کا اسم کس حالت میں چلا جاتا ہے اعراب کے اعتبار سے؟ نصب میں چلا جاتا ہے, اور وہ نکرہ ہوتا ہے, معرفہ نہیں ہوتا. اور نمبر 3, مثال کے طور پر ہمیں کہنا ہو کہ گھر میں کوئی آدمی نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو ہم کہیں گے, کیا کہیں گے, لا رجل فی الدار, جو بھی ہو, ٹھیک ہے, فی الدار فی البیت, لا رجل, ٹھیک ہے نا, منصوب ہے, نکرہ ہے, الف لام کے بنا ہے, اور بغیر لا رجل فی الدار, گھر میں کوئی آدمی نہیں. ہمیں کہنا مثال کے طور پر کہ کلاس روم میں کوئی بچہ نہیں, کوئی طالب علم نہیں ہے, کیا کہیں گے, ہاں, لا طالبہ, لا طالبہ فی الفصل, لا طالبہ فی الفصل.
فی الفصل. تو اس طرح سے لا کو پہچان لیں. اس لا کا نام ہے لائے نفی. جنس عربی کے حساب سے کہیں گے لن نافیتو للجنسی. لن نافیہ جنس کے لیے. جنس کے لیے جو نافیہ کا نفی کا لا لایا جاتا ہے لائے نفی جنس. ٹھیک ہے. لن نافیتو للجنسی. تو بڑی آسانی سے اس لا کو پہچانا جا سکتا ہے. یہ جملہ اسمیہ میں آتا ہے. اس کے بعد لا کا اسم جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے اور لا کی خبر وہ حالت الرفع میں ہوتی ہے یا رفعی ہوتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.